الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے ہمارے ویڈیو سے آپ باخبر ہو پائیں اور آپ ان سے استفادہ کر پائیں. کلی عرضی کی دوسری تقسیم یعنی معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی کی جو تقسیم کی جاتی ہے آج ہم اسے پڑھیں گے. اس اعتبار سے یعنی معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 عرض لازم، نمبر 2 عرض مفارق. عرض لازم کا مفہوم یہ سمجھیں کہ جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے جدا نہ ہو پائے، یعنی وہ کلی عرضی جس کا اپنے افراد کی حقیقت سے جدا ہونا محال ہو اسے کہیں گے عرض لازم، اور جس کلی کا اپنے افراد کی حقیقت سے جدا ہونا ممکن ہوگا اسے کہیں گے عرض مفارق. پھر عرض لازم کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے: ماہیت و وجود کے اعتبار سے، دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. یعنی عرض لازم کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے: ماہیت و وجود کے اعتبار سے اور دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. ماہیت اور وجود کے اعتبار سے عرض لازم کی 3 قسمیں ہیں: لازم ماہیت، لازم خارجی اور لازم وجود ذہنی. لازم وجود خارجی، لازم وجود ذہنی. اور دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے عرض لازم کی 2 قسمیں ہیں: لازم بین، لازم غیر بین. یعنی لازم بین کی پھر 2 قسمیں ہیں: لازم بمعنی عام، لازم بمعنی اخص. اسی طرح لازم غیر بین کی بھی 2 قسمیں ہیں: لازم بمعنی عام، لازم غیر بین بمعنی اخص. اور عرض مفارق یعنی جس کلی عرضی کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو اس کی 2 قسمیں ہیں: قابل زوال، ناقابل زوال. یعنی جدا ہونا جو ممکن ہوگا یا تو وہ قابل زوال ہوگا یا قابل زوال نہیں ہوگا. پھر قابل زوال کی 2 قسمیں ہیں: سریع الزوال، بطیء الزوال. یعنی جلدی جدا ہو جائے گا یا جلدی جدا نہیں ہوگا. الحاصل یہ کہ اولاً کلی عرضی کی 2 قسمیں ہیں: عرض لازم، عرض لازم اور عرض مفارق. اور عرض لازم کی پھر 2 طرح تقسیم کی جاتی ہے: ماہیت و وجود کے اعتبار سے، دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. ماہیت و وجود کے اعتبار سے عرض لازم کی 3 قسمیں ہیں: لازم ماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی. اور دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرض لازم کی 2 قسمیں ہیں: لازم بین، لازم غیر بین. پھر لازم بین کی 2 قسمیں ہیں: لازم بین بمعنی العام، لازم بین بمعنی الاخص. اسی طرح لازم غیر بین کی بھی 2 قسمیں ہیں: لازم غیر بین بمعنی العام، لازم غیر بین بمعنی الاخص. اور عرض مفارق کی 2 قسمیں ہیں: قابل زوال، ناقابل زوال. پھر قابل زوال کی 2 قسمیں ہیں: سریع الزوال، بطیء الزوال. آئیے کتاب سے تفصیلاً پڑھتے ہیں. سبق نمبر 25: معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی کی تقسیم. اپنے معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی یعنی خاصہ اور عرض عام کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 عرض عام، نمبر 2 عرض مفارق.
ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ عرض عام وہ کلی عرضی ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو یعنی محال ہو۔ عرض لازم وہ کلی ہے، وہ کلی عرضی ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہو، جیسے زوجیت یعنی جفت ہونا 4 عدد کے لیے، یعنی جفت ہونا 4 عدد سے جدا نہیں ہو سکتا، جدا ہونا محال ہے۔ دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں، اس مثال میں اربعتن معروض اور جفت ہونا اس کا لازم ہے، اور اس کا اپنے معروض یا ملزوم سے جدا ہونا محال ہے، یعنی 4 سے جفت کا جدا ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ 4 سے جفت کا جدا ہونا محال ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عرض لازم، کیونکہ یہاں پہ کلی عرضی کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہے، اس وجہ سے یہ عرض لازم ہوا۔ نمبر 2 عرض مفارق۔ عرض مفارق وہ کلی عرضی ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو، جیسے حرکت آسمان کے لیے عرض مفارق ہے، کیونکہ حرکت آسمان سے جدا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں سے لازم کی تقسیمات کر رہے ہیں۔ لازم کی بھی 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ماہیت و وجود کے اعتبار سے، نمبر 2 دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ ماہیت و وجود کے اعتبار سے لازم کی تقسیم۔ ماہیت اور وجود کے اعتبار سے لازم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لازم ماہیت، نمبر 2 لازم وجود خارجی، نمبر 3 لازم وجود ذہنی۔ لازم ماہیت کسے کہتے ہیں؟ تعریف فرما رہے ہیں، وہ لازم ہے جس کا معروض سے جدا ہونا معروض کی ماہیت کی وجہ سے ممتنع ہو یعنی محال ہو، قطع نظر کرتے ہوئے وجود ذہنی اور خارجی سے۔ جیسے زوجیت اربعہ کے لیے، زوجیت یعنی جفت ہونا اربعہ کے لیے یہ لازم ہے، زوجیت اربعہ سے جدا نہیں ہو سکتی، اور یہ زوجیت جو اربعہ کو لازم ہے یہ ماہیت کی وجہ سے لازم ہے۔ زوجیت جو اربعہ کو لازم ہے یہ اس کی ماہیت کی وجہ سے لازم ہے، وجود خارجی یا وجود ذہنی کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ اس کی ماہیت کی وجہ سے لازم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ لازم ماہیت۔ وضاحت دیکھیں، زوجیت اربعہ کے لیے لازم ماہیت اس لیے ہے کہ اربعہ کی ماہیت یہ چاہتی ہے کہ جفت ہونا اس سے جدا نہ ہو، خواہ اربعہ خارج میں پایا جائے یا ذہن میں، ہر صورت میں اسے زوجیت لازم ہے، چاہے خارج میں ہو یا ذہن میں ہو، ہر صورت میں اربعہ کو کیا ہے؟ زوجیت لازم ہے، تو یہ لازم ماہیت ہوا۔ نمبر 2 لازم وجود خارجی وہ لازم ہے جو معروض کو لازم ہو اس کے خارج میں پائے جانے کے وقت، یعنی جب معروض خارج میں پایا جائے اس وقت اس کو لاحق ہو، اس کو لازم ہو، اسے کہیں گے لازم وجود خارجی۔ جیسے جلانا آگ کے لیے، جب آگ خارج میں پایا جائے گا تو وہ جلائے گا، ورنہ نہیں، آگ تبھی جلائے گی جب وہ خارج میں پائی جائے، اگر آپ ذہن میں آگ کا تصور کریں تو وہ آپ کو نہیں جلائے گی۔ وضاحت، جلانا آگ کے لیے لازم وجود خارجی ہے، کیونکہ جلانا آگ کو اس کے خارج میں پائے جانے کے وقت لازم ہے، نہ کہ ذہن میں پائے جانے کے وقت، یعنی ذہن میں اگر آگ کا آپ تصور کرتے ہیں تو اس وقت جلانا نہیں پایا جاتا۔ نمبر 3 لازم وجود ذہنی وہ لازم ہے جو معروض کو ذہن میں پائے جانے کے وقت لازم ہو، جیسے کلی ہونا انسان کے لیے، کلی ہونا، جزئی ہونا، اس طرح جو ذہنی باتیں ہیں، ذہنی چیزیں ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ معروض کو لاحق ہوتے ہیں، معروض کو عارض ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، کب؟ ذہن میں پائے جانے کے وقت۔ کلی ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، کیونکہ انسان کلی ہے، اس لیے کلی ہونا انسان کے لیے لازم ہے، اور یہ لازم وجود ذہنی ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ جب بھی ذہن میں انسان پایا جائے گا تو اس کے لیے کلی ہونا بھی پایا جائے گا۔ وضاحت،
کلی ہونا انسان کو ذہن کے اعتبار سے لازم ہے، کیونکہ کلی یا جزئی ہونا عقلی باتیں ہیں جن کا خارج میں وجود نہیں۔ یہاں سے دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لازم کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لازم کی تقسیم، اس اعتبار سے لازم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لازم بیچن، نمبر 2 لازم غیر بیچن۔ لازم بیچن وہ لازم ہے جس کے لزوم پر دلیل کی ضرورت نہ ہو، یعنی بغیر دلیل کے جس کا لزوم، جس کا لازم ہونا سمجھا جائے اسے لازم بیچن کہیں گے۔ جیسے آگ کے لیے جلانا، یعنی آگ کے لیے جلانا جو لازم ہے، جلانا آگ کو لازم ہے، اور یہ جلانا ایسا لازم ہے کہ اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کوئی دلیل مانگے تو اسے بولنا پہلے آگ کے پاس، آگ کے اوپر ہاتھ رکھ، اس کے بعد ہم تو دلیل دیتے ہیں۔ یعنی آگ کے لیے جلنا ہے، جلنا لازم ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے ہم اسے ثابت کرتے ہیں، بلکہ بغیر ضرورت کے ہر کوئی مان لیتا ہے۔ اس لیے کیا ہوا، یہ لازم بیچن ہے۔ لازم غیر بیچن وہ لازم ہے جس کے لزوم پر دلیل کی ضرورت ہو، جیسے عالم کے لیے حادث ہونا۔ عالم کے لیے حادث ہونا یہ لازم غیر بیچن ہے، کیونکہ یہاں دلیل دینی پڑتی ہے کہ عالم کیسے حادث ہے، پھر دلیل دینی پڑتی ہے کہ عالم کیونکہ متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، لہٰذا عالم حادث ہے، اس طرح دلیل دینی پڑتی ہے۔ یعنی یہاں پہ دلیل کی حاجت ہے، اس وجہ سے کیا ہے، لازم غیر بیچن ہے۔ پھر لازم بیچن کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ لازم بیچن کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لازم بیچن بمعنی الاخص، نمبر 2 لازم بیچن بمعنی الاعم۔ لازم بیچن بمعنی الاخص وہ لازم ہے جس کا تصور ملزوم کے تصور کے لیے لازم ہو، کو جیسے ہی ملزوم کا تصور کریں تو لازم کا تصور بھی اس کے ساتھ آ جائے، جیسے بصر اعمى کے لیے۔ یعنی لازم کا تصور ملزوم کے تصور کے لیے ضروری ہو، لازم ہو۔ جب بھی ہم ملزوم کا تصور کریں، جب بھی ہم ملزوم کو سوچیں تو لازم اس کے ساتھ آ جائے، تو یہ کیا ہے، لازم بیچن بمعنی الاخص۔ جیسے بصر اعمى کے لیے، یعنی بصر کو جب بھی ہم بصر کو سوچیں گے تو کیا ہوگا، جب بھی ہم اعمى کو سوچیں گے تو بصر خود بخود آ جائے گا، کیونکہ اعمى کون ہے، عدیم البصر کو اعمى کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم اعمى کو سوچیں گے تو کیا ہے، بصر لازماً پایا جائے گا وہاں پہ۔ وضاحت، بصر اور اعمى کے لیے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ہم جب بھی اعمى یعنی اندھے کا تصور کرتے ہیں تو بصر کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ اعمى وہ ہے جو عدیم البصر ہو، اور عدیم البصر کا تصور کرنے سے بصر کا تصور ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اسے بینائی نہیں ہے، کسی کے بینائی کے نہ ہونے کو سوچنے کے وقت تو بینا سمجھ میں آتا ہے نا، بینا ہمارے ذہن میں لازم آ جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو یہ کیا ہوا، لازم بیچن بمعنی الاخص۔ لازم بیچن بمعنی العام کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ لازم ہے کہ لازم اور ملزوم اور ان کے مابین نسبت کے تصور سے، لازم اور ملزوم اور اس کے مابین جو نسبت ہے ان کے تصور سے لزوم کا یقین حاصل ہو جائے۔ جیسے زوجیت اربعہ کے لیے، یہاں پہ زوجیت جو اربعہ کے لیے لازم ہے، ہم زوجیت کو سوچیں، زوجیت کا تصور کریں اور اربعہ کا تصور کریں، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کریں، تو اب زوجیت کا اربعہ کے لیے لازم ہونا یقین طور پر معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں وضاحت دیکھیں، یعنی لازم و ملزوم کے درمیان اتنا گہرا تعلق تو نہ ہو کہ جب ملزوم کا تصور کیا جائے تو لازم کا تصور بھی ذہن میں آ جائے، تاہم اتنا تعلق ضرور ہو کہ جب لازم و ملزوم دونوں کا اور ان کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کیا جائے تو ان کے درمیان لزوم کا یقین حاصل ہو جائے۔ یعنی اتنا گہرا تعلق نہ ہو کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے،
لیکن اتنا تعلق ہو کہ لازم اور ملزم دونوں کے تصور سے اور دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کے تصور سے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ اس کے لیے لازم ہے۔ لازم غیر بیجن کی اقسام، یہاں سے لازم غیر بیجن کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ لازم غیر بیجن کی بھی دو قسمیں ہیں، لازم غیر بیجن بمعنی الاخص، لازم غیر بیجن بمعنی العام۔ لازم غیر بیجن بمعنی الاخص کی تعریف فرما رہے ہیں، وہ لازم ہے جس کا تصور ملزوم کے تصور سے حاصل نہ ہو بلکہ دلیل کی بھی ضرورت پڑے، جیسے کتابت بالقوہ انسان کے لیے۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ غیر بیجن کسے کہتے ہیں؟ جس میں دلیل کی ضرورت پڑے۔ لازم غیر بیجن کسے کہتے ہیں؟ جس میں دلیل کی ضرورت پڑے۔ اور بمعنی اخص دیکھیں، وہ لازم ہے جس کا تصور ملزوم کے تصور سے حاصل نہ ہو۔ ملزوم کا تصور کریں تو اس لازم کا تصور حاصل نہ ہو بلکہ دلیل کی ضرورت پڑے، دلیل ہمیں دینی پڑے، جیسے کتابت بالقوہ انسان کے لیے۔ بالقوہ کاتب ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، مگر ہمیں اس کے لیے دلیل دینے کی حاجت ہے۔ دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں، یعنی تصور ملزوم یعنی انسان کے تصور سے تصور لازم کتابت بالقوہ کا تصور حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جب بھی ہم انسان کو سوچتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کاتب بالقوہ کا تصور ہمارے ذہن میں حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیں دلیل سے یہ بات ثابت کرنی پڑتی ہے کہ انسان کاتب بالقوہ ہے۔ نمبر 2، لازم غیر بیجن بمعنی الاعام، وہ لازم ہے جس کے لزوم کا یقین تصور لزوم اور تصور نسبت سے حاصل نہ ہو بلکہ دلیل کی بھی ضرورت پڑے، جیسے حدوث عالم کے لیے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدوث عالم کے لیے کیا ہے؟ یہاں پہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں وضاحت کرتے ہیں، حدوث عالم کے لیے لازم غیر بیجن بمعنی العام ہے، اس لیے کہ جب ان دونوں کا اور ان کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کیا جائے تو پھر بھی ان کے درمیان لزوم کا یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح دلیل دینے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ یعنی اگر ہم عالم کا تصور کریں اور حادث کا تصور کریں اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کریں تو عالم کے حادث ہونے کا یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کہ العالم متغیر یعنی عالم متغیر ہے، بدلنے والا ہے، وکل متغیر حادث اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے، لہذا فالعالم حادث تو عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہاں سے عرض مفارق کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ عرض مفارق کی دو قسمیں ہیں، قابل زوال، ناقابل زوال۔ قابل زوال یعنی جو ختم ہو سکتا ہو، ہے کی تعریف کر رہے ہیں۔ قابل زوال وہ عرض ہے جو معروض سے جدا ہو جاتا ہو، جیسے غصے کی سرخی۔ غصے کی سرخی یہ چہرے سے چلی جاتی ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ قابل زوال ہے۔ وضاحت، چہرہ معروض اور غصے کی سرخی کیا ہے؟ عرض ہے۔ چہرے کو غصے کی سرخی عارض ہوتی ہے، تو چہرہ معروض ہوا اور غصے کی سرخی عارض جو انسان کے لیے نارمل ہوتے ہی چلی جاتی ہے۔ یعنی جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے میں سرخی آ جاتی ہے، پھر جب انسان ٹھنڈا ہوتا ہے، نارمل میں آتا ہے تو وہ سرخی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو چہرے کے لیے سرخی کا عارض ہونا، یہ کیا ہے؟ قابل زوال ہے۔ نمبر 2، ناقابل زوال وہ عرض ہے جو معروض سے جدا نہ ہوتا ہو، جیسے حرکت شمس۔ وضاحت، فلک معروض ہے اور حرکت عرض ہے جو آسمان سے جدا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ فلاسفہ کے عقائد کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، مناطقہ کے قول کے مطابق کہ آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے، ہمیشہ حرکت کرتا رہتا ہے، تو فلک کیا ہے؟ یہ معروض ہے اور حرکت عرض ہے۔ تو حرکت جو کہ عرض ہے یہ اس سے آسمان سے یعنی فلک سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔
تو یہ کیا ہے؟ ناقابل زوال، ہمیشہ وہ ہلتا رہتا ہے، ہمیشہ ہلتا رہتا ہے۔ قابل زوال کی پھر دو قسمیں ہیں، قابل زوال کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک سریع الزوال، نمبر دو بطیء الزوال۔ نمبر ایک سریع الزوال وہ عرض ہے جو اپنے معروض سے جلد جدا ہو جائے، جو اپنے معروض سے جلد جدا ہو جائے اسے کہیں گے سریع الزوال۔ سریع کا مطلب ہوتا ہے جلدی ہونا، کسی کام کا جلدی ہونا، کسی چیز کا جلدی ہونا، تو سریع الزوال یعنی جلدی زائل ہو جانا۔ نمبر دو بطیء الزوال وہ عرض ہے جو اپنے معروض سے جلدی جدا نہ ہو، جیسے جوانی، کہ یہ انسان سے جلدی جدا نہیں ہوتی، جوانی انسان سے جلدی جدا نہیں ہوتی، بلکہ 50-60 سال کے تک، 40 سال تک تو عموماً جوانی رہتی ہے، 20 سال کے بعد سے لے کر کے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے 40 سال تک عموماً جوانی رہتی ہے، تو اس طرح یہ جلدی جدا نہیں ہوتی۔ آئیے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ مشق، سوال نمبر 1، خاصہ اور عرض عام کی تعریف کریں۔ خاصہ، آپ نے خاصہ کی تعریف پڑھی تھی، جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، وہ کلی عرضی جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو اسے خاصہ کہتے ہیں۔ اور عرض عام یعنی وہ کلی عرضی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد کے تحت نہ بولی جائے بلکہ ایک سے زائد حقیقت کے افراد کے ساتھ بولی جائے، اسے کلی عرضی اسے عرض عام کہتے ہیں، اسے عرض عام۔ خاصہ وہ ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، یعنی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، حقیقت میں داخل نہ ہو اور ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو وہ خاصہ ہے۔ اور عرض عام وہ ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور بہت سارے حقیقت کے افراد پر بولی جائے۔ سوال نمبر 2، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ کی وضاحت کریں۔ خاصہ شاملہ وہ خاصہ ہے کہ جس کا یہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں پایا جائے۔ خاصہ شاملہ وہ ہے کہ جس کا یہ خاصہ ہے، جس حقیقت کا یہ خاصہ ہے اس کے ہر افراد پر پایا جائے۔ اور خاصہ شاملہ یہ ہے کہ جس حقیقت کا یہ خاصہ ہے اس کے ہر افراد پر خاصہ نہ پایا جائے بلکہ بعض میں پایا جائے اور بعض میں نہ پایا جائے۔ سوال نمبر 3، عرض لازم اور عرض مفارق کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں۔ عرض لازم وہ عرض ہے جو جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہو، اسے عرض لازم کہتے ہیں۔ جیسے فلاسفہ کے قول کے مطابق عرض لازم، جیسا کہ اوپر مثال دیے ہیں، اوپر دیکھ لیجئے، عرض لازم کی مثال۔ عرض مفارق کی تعریف کہ جس کا اپنے عرض مفارق وہ ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو، اسے عرض مفارق کہیں گے، جیسے کہ غصہ وغیرہ، غصے کی سرخی وغیرہ۔ سوال نمبر 4، ماہیت اور وجود کے اعتبار سے لازم کی تقسیم بیان کیجیے۔ ماہیت اور وجود کے اعتبار سے لازم کی 3 قسمیں ہیں، لازم ماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی، ہر ایک کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 5، دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لازم کی تقسیم تحریر کیجیے۔ اس اعتبار سے یعنی دلیل کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لازم کی 2 قسمیں ہیں، لازم بیچین، لازم غیر بیچین۔ پھر اس کے آگے تقسیم ہے لازم بیچین بمعنی العام، لازم بیچین بمعنی الاخص۔ پھر اس طرح لازم غیر بیچین کی تقسیم ہے لازم غیر بیچین بمعنی العام، لازم غیر بیچین بمعنی الاخص۔ سوال نمبر 6، قابل زوال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، نہ ہونے کے لحاظ سے عارض مفارق کی کتنی اقسام ہیں؟ اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، قابل زوال، ناقابل زوال۔ پھر قابل زوال کی 2 قسمیں ہیں، سریع الزوال، بطیء الزوال، جو جلدی جدا ہو جائے، جو جلدی اپنے معروض سے الگ ہو جائے وہ سریع الزوال، جو لیٹ میں جدا ہو اسے بطیء الزوال کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سبق کو اچھی طرح یاد کریں کیونکہ یہ علم منطق ہے، اس کا ہر سبق اہم ہوتا ہے کیونکہ ہر سبق کا تعلق آگے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ آگے کا سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو پچھلا سبق اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، اور اچھی طرح پہلے آپ سبق یاد کر لیں، پھر جو تمرین جو یہاں پہ دیا گیا ہے، مشق جو دیا گیا ہے، اس مشق کو بغیر دیکھے اپنے تحریر کھاتے میں تحریر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ
آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی رہے گا. تحریر کرنے کے بعد عام طور پر یاد ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.